In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, welcome back to Seek Learn Succeed. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے. تو گائز آج کی یہ ویڈیو بہت عام ہونے والی ہے کیونکہ یہ پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی یعنی قائد اعظم یونیورسٹی پہ ہونے والی ہے. نمبر 1 یونیورسٹی اس لیے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ آئی ہے اور اس کے علاوہ QS ورلڈ رینکنگ آئی ہے. تو ٹائم ہائر ایجوکیشن رینکنگ کی رپورٹ کے مطابق قائد اعظم یونیورسٹی 98th پوزیشن ان ایشیا اور پاکستان میں پہلے نمبر پہ آئی ہے. اسی طرح اگر ہم QS ورلڈ رینکنگ کو دیکھیں تو قائد اعظم یونیورسٹی آل اراؤنڈ دی ورلڈ 315 پوزیشن جبکہ پاکستان میں فرسٹ پوزیشن پہ آئی ہے. تو اس لیے ہم اسے قائد اعظم یونیورسٹی کو جو ہے نمبر 1 یونیورسٹی جو ہے وہ کہتے ہیں. جب انٹرنیشنل رینکنگ جو اسے نمبر 1 مان رہی ہے تو ہم کیوں نہ اسے نمبر 1 مانیں. ہاں وہ لوگ شاید اسے نمبر 1 نہ مانیں جنہوں نے لمز میں پڑھنا ہو، جنہوں نے FCCU میں پڑھنا ہو، جنہوں نے IBA میں پڑھنا ہو یا جنہوں نے اور ایلیٹ یونیورسٹیز میں پڑھنا ہو، وہ اسے نمبر 1 نہ مانیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر 15-20 لاکھ روپے دیتے ہیں کسی یونیورسٹی میں اور وہ QS ورلڈ رینکنگ میں قائد اعظم یونیورسٹی سے پیچھے رہ جائے تو ہے نا مزے کی بات. تو آج کی یہ ویڈیو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد پہ ہونے والی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو اس میں فال ایڈمیشن 2023 اناؤنس ہو چکے ہیں اور اپلائی کرنے کی ڈیڈ لائن مختلف ڈپارٹمنٹس یعنی مختلف پروگرامز میں مختلف ہے. فار ایگزامپل اگر آپ BS میں اپلائی کر رہے ہیں ریگولر بیسس پہ تو اس کی یا مارننگ میں تو اس کی جو اپلائی کرنے کی ڈیڈ لائن ہے وہ 28 جولائی ہے میرے غالباً، جو کہ اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور اسی طرح اگر سیلف فائنانس پہ کر رہے ہیں تو وہ 21 یا 22 اگست ہے، جو کہ اسکرین پہ میں ایگزیکٹ لگا دوں گا. اس کے علاوہ جو اگر ہم دیکھیں MPhil کی اور PhD کے تو وہ 21 اگست 2023 ہے. تو قائد اعظم یونیورسٹی میں مختلف کیٹیگریز میں ایڈمیشن ہوتے ہیں جس میں فیس کے حساب سے اس کی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، باقی کلاسز کے حساب سے غالباً کوئی ایز سچ ڈفرینس نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ سیلف فائنانس میں اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ ایوننگ میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی کلاسز آلموسٹ سیم ٹائم پہ ہی ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جو کلاسز کنڈکٹ کرنے کا ٹائم ہے وہ 9 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہے. تو آپ کے اسی ٹائم پہ اگر آپ مارننگ میں کریں ایوننگ میں کریں تو آپ کی کلاسز پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور فیکلٹی پہ بھی کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ سیم ہی فیکلٹی جو ہے آپ کو کلاسز دے رہی ہوتی ہے مارننگ میں، ایوننگ میں، سیلف فائنانس میں، جو کچھ بھی ہے آپ اس سیم ہی کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ کس بیس پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. صرف ایک جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو مارننگ بیسز میں ہیں اس میں جو اوپن میرٹ پہ ہوتے ہیں ان کی فیس ذرا کم ہوتی ہے اور جو سیلف فائنانس پہ ہوتے ہیں خواہ وہ مارننگ میں ہوں یا پھر وہ ایوننگ میں ہوں ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بیچلر میں اوپن میرٹ پہ کر رہے ہیں تو آپ کی فیس جو فرسٹ سیمسٹر کی وہ 92,000 ہوگی اور آنورڈ آپ کی 70,000 کے قریب آنورڈ جو آپ کی ہے وہ 40,000 کے قریب ہو جائے گی. اسی طرح آپ اگر سیلف فائنانس پہ BS میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے فرسٹ سیمسٹر کی فیس 1,16,000 روپے کے قریب ہوگی اور آنورڈ جو آپ کی فیس ہے وہ 75,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی. تو اگر آپ MPhil میں اپلائی کر رہے ہیں تو فرسٹ سیمسٹر کی آپ کی فیس جو 55,000 سے 60,000 روپے اور آنورڈ جو ہے آپ کی 35,000 سے 38,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. لیکن اگر آپ سیلف فائنانس میں MPhil میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی فیس آپ کی 1,16,000 اور پھر جو ہے 75,000 کے قریب ہے. ساری کی ساری فیس کا اسکیجول جو ہے وہ میں آپ کو اسکرین پہ ڈال دیا ہے تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی. اس طرح PhD جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے اوپن میرٹ ہے یعنی فرسٹ سیمسٹر کی آپ کی جو فیس ہے وہ 75,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے اینڈ آنورڈ جو ہے 38,000 سے 40,000 روپے فیس ہے. ایک ابھی جو اس بار بہت ہی اہم چیز آئی ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے ایڈورٹائزمنٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں وہاں کے جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں وہاں ان کو بہت زیادہ انکریج کیا جا رہا ہے یعنی کہ ان کو فل اس سیمسٹر میں جو فی ویویئر ملے گا. اس کے علاوہ جو ان کو بہت زیادہ اسکالرشپس اور دوسری بھی اپورچونٹیز دیا جانے کا امکان ہے. تو اگر آپ اس ڈپرائیوڈ ایریا فار ایگزامپل بلوچستان سے ہیں، AJK سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں، ایکس-فاٹا سے ہیں یا پھر ساؤتھ پنجاب سے ہیں، سندھ رورل سے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگر آپ فیمیل سٹوڈنٹ بھی ہیں نو ڈاؤٹ تو آپ کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو اسکالرشپ مل جائے. تو لہٰذا اگر آپ ان ایریاز سے ہیں تو قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ لازمی اپلائی کیجئے گا، پھر آپ کو فیس کا بھی مسئلہ نہیں ہونے والا. اور اگر ہم بات کریں ہاسٹلز کی تو قائد اعظم یونیورسٹی کی جو ہاسٹل کی فیسلٹی ہے
وہ بہت اچھی ہے، یعنی آپ کو ہاسٹلز میں کافی زیادہ فیسلٹیز ملتی ہیں۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مسئلے ہیں، یہاں پہ یہ مسئلے ہیں، اور غالباً مسئلے ہیں بھی، لیکن کون سی یونیورسٹی میں نہیں ہیں؟ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں تو آپ کو تھوڑے بہت کھانے کے مسئلے ہوں گے، کیونکہ میس جو ہے آپ کو گھر جیسا کھانا تو کہیں نہیں ملنے والا، اور اگر ملے گا بھی تو وہ بہت مہنگا ہوگا، اور قائد اعظم یونیورسٹی اتنی جو ہے مہنگی نہیں ہے اس کے اگر کھانے وغیرہ کی بات کی جائے۔ اور آپ کو جو ہے وہاں پہ فری وائی فائی کی فیسلٹی ملتی ہے، آن دی کیمپس ملتی ہے، آپ کو ہاسٹل میں وائی فائی کی فیسلٹی ملتی ہے، آپ کو جو پک اینڈ ڈراپ کی اکثر شٹل سروس بھی ملتی ہے، آپ نے یونیورسٹی سے باہر جانا ہے تو آپ کو شٹل سروس بھی مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ فیسلٹیز ہیں جس ملتی ہیں آپ کو، تو اس لیے آپ کو یونیورسٹی میں جو ہے ہاسٹل میں اپلائی کر دینا چاہیے، کیونکہ ہاسٹل جو ہیں فرسٹ کم فرسٹ سروسز پہ ملتے ہیں۔ اگر آپ یونیورسٹی میں فوراً ہاسٹل میں اپلائی نہیں کریں گے، تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جائیں گے، تو شاید آپ کے جو دوسرے کولیگز ہیں ان کو ہاسٹل مل جائے اور آپ کو نہ ملے، کیونکہ قائد اعظم یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہاسٹل تھوڑے سے کم ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی گنجائش رہ جاتی ہے کہ پہلے سیمسٹر میں آپ کو ہاسٹل نہ ملے، اور اگر پہلے میں نہیں ملا تو دوسرے میں مل جائے گا، تیسرے میں مل جائے گا۔ اور یونیورسٹی کے گرد و نواح میں جیسے باراکو ہے، ساتھ بری امام ہے، اور وہاں پہ بھی آپ کو اچھے اچھے ہاسٹل مل جاتے ہیں، اور وہاں پہ یونیورسٹی جو ہے وہ شٹل سروس بھی آپ کو دیتی ہے، یعنی یونیورسٹی کی بسیں جو ہیں آپ کو پک بھی کریں گی، آپ کو ڈراپ بھی کریں گی، تو ہاسٹل کا اتنا مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہونے والا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ آپ کو قائد اعظم یونیورسٹی میں کیوں ایڈمیشن لینا چاہیے، جو سب سے اہم بات ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، نو ڈاؤٹ اس کی جو فیکلٹی ہے وہ کسی بھی باقی یونیورسٹی سے میرے خیال میں اچھی ہے، کیونکہ یہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں کوالیفائیڈ ہیں، اور موسٹ آف دیم آر جو فارن کوالیفائیڈ اور مختلف اسکالرشپس پہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تو وہی ان کی ایجوکیشن اور وہی وہ نظریے جب لے کر واپس آئیں گے اور آپ کو پڑھائیں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ فرق تو پڑے گا۔ اور جو باقی یونیورسٹیز میں آپ فیکلٹی دیکھیں تو شاید وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہو، پی یو سے پڑھی ہوئی ہو، لیکن قائد اعظم یونیورسٹی میں موسٹلی جو فیکلٹی ہے وہ فارن کوالیفائیڈ ہے، تو اس لیے آپ کو قائد اعظم یونیورسٹی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا جو سلیبس ہے وہ کافی زیادہ اپ ٹو ڈیٹڈ ہے، اپ ٹو ڈیٹڈ ان دی سینس کہ جو یہاں کا سلیبس ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں، فار ایگزامپل میرا اکنامکس سے بیک گراؤنڈ ہے تو مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ جو ہمارا اکنامکس کا سلیبس ہے وہ ہارورڈ، MIT اور اس کے علاوہ جو آکسفورڈ وغیرہ سے وہ ملتا جلتا ہے۔ وہاں پہ جو کورسز پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں سیم ہی تقریباً 19-20 کے چینجز کے ساتھ یہی جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں میں نے پتہ بھی کیا ہے، تو وہاں کا جو سلیبس ہے یا وہاں کی جو کورس آؤٹ لائن ہوتی ہے وہ کافی حد تک جو ہے آپ کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے ملتی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو اس طرح کی ایجوکیشن مل رہی ہو تو میرے خیال میں آپ کے پاس کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں آنا چاہیے کہ آپ کو اس یونیورسٹی میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں ان طلباء کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے جن کے ذرا نمبر بھی کم ہیں اور جو ہیں بھی ذرا پور بیک گراؤنڈ سے، کیونکہ ان کو قائد اعظم یونیورسٹی میں اسکالرشپ بھی نہیں ملنے والے ہوتے، کیونکہ جو بھی سیلف فائنانس پہ آتے ہیں تو وہاں ان کو اسکالرشپ نہیں مل رہے ہوتے۔ اور دوسری طرح جو ایوننگ میں ہیں تو ان کو یونیورسٹی جو ہے وہ ہاسٹل کی فیسلٹی بھی آفر نہیں کرتی۔ لیکن یہاں پہ ایک پھر پلس پوائنٹ آتا ہے کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کی ریسرچ ہے، میرے خیال میں ویسی ریسرچ آپ کی پاکستان بارے میں کسی اور یونیورسٹی میں نہیں ہے۔ آپ پنجاب یونیورسٹی کو لے لیں، آپ لمز کو، IBA کو، آپ کسی بھی یونیورسٹی کو لے لیں، جتنی اچھی ریسرچ آپ کی قائد اعظم یونیورسٹی کی ہے اتنی کسی اور یونیورسٹی کی نہیں ہے۔ اس کا پروف ایک یہ بھی ہے کہ ابھی QS رینکنگ کے مطابق ہی جو ہے پاکستان کی جو سائٹیشن ہے ریسرچ کی وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی اراؤنڈ دی ورلڈ 40% ہے، یعنی 40th رینک ہے، 40% نہیں ہے۔ تو اس سائٹیشن کو بھی آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی ریسرچ کے حساب سے کتنی ایک بہترین یونیورسٹی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاید 100 میں بھی نہ آئے کوئی اور یونیورسٹی، تو جب اتنی اچھی ریسرچ ہے اور MPhil اور PhD کے پروگرامز تو بیسیکلی ہوتے بھی ریسرچ ہیں، تو آپ کو سیکنڈ تھاٹ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کسی اور یونیورسٹی میں جائیں، بشرطے کہ آپ کو قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل رہا ہو۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ کو ایڈمیشن نہیں مل رہا تو پھر تو آپ نے کہیں اور جانا ہے۔ یونیورسٹی میں جو کہتے ہیں کہ ایڈمیشن نہیں لینا چاہیے تو ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، یا ان کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے آئرو اسٹرائک ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ جو آپ کو مثلاً کوئی کلچر ڈرگ وغیرہ کا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں،
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سی یونیورسٹی ہے آل اراؤنڈ دی ورلڈ جس میں کہ بالکل ہی لڑائی جھگڑا کبھی ہوا ہی نہ ہو. ایون بہت سی پاکستان کے اور یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پہ بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں اور ان کو آواز کو دبا دیا جاتا ہے, لیکن قائد-اعظم یونیورسٹی میں شاید ایسا سین نہیں ہے. دوسرا, اس یونیورسٹی میں چونکہ مختلف ایتھنیسٹی سے آتے ہیں, گو کہ ایتھنیسٹی جو ہے ایک پاور ہوتی ہے, لیکن پھر بھی جب مختلف بیک گراؤنڈ سے طلباء آتے ہیں تو ان کے اراؤنڈ جو ہے وہ کنفلکٹ بھی ہوتے ہیں, اور اس کنفلکٹ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے اسٹیٹ لیول پہ ایشوز ہوتے ہیں وہی آپ کے اس یونیورسٹی لیول پہ بھی ایشو ہیں, کیونکہ جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں, مثال کے طور پہ بلوچستان کے علاقے کے جو طلباء ہیں یا جو KPK کے علاقے کے طلباء ہیں, ان کی جو وہ اکنامک ڈپریویشن ہے اسی کو دیکھ کر وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے. اور اسی طرح تھوڑے بہت اور بھی کنفلکٹ ہو جاتے ہیں جہاں پہ بہت سے طلباء رہ رہے ہوں, تو کنفلکٹ ہونا کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے اور ڈفرینس آف اوپینین ہونا بھی اتنی بری بات نہیں ہے. تو اگر آپ ان چیزوں سے ڈر کے جو ہے اس یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے یا ان چیزوں کو اوائڈ کر کے آپ اس یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے تو کل کو آپ کون سی ایلین جگہ پہ رہیں گے؟ آپ اسی سوسائٹی میں رہیں گے, انہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا. تو اس لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو ان کو سمجھنا ہے نا, ان کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ رسائی ممکن ہے, اور وہ قائد-اعظم یونیورسٹی ایک آپ کو بہترین پلیٹ فارم دیتی ہے. تو اس لیے آپ قائد-اعظم یونیورسٹی کا جو ہے وہ انتخاب کر سکتے ہیں. ایک اینڈ پہ جو میں نے ڈیلیبریٹلی خود اینڈ پہ پوائنٹ رکھا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو MPhil اور PhD کا جو ڈیفینیٹلی ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے. تو اس کے کرائیٹیریا کے لیے آپ جائیں گے اس کی ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کی, اور اس میں آپ کو ایک لنک ملے گا جس سے مختلف آپ کو سیمپل پیپرز ملیں گے. وہ سیمپل پیپر جب آپ دیکھیں گے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کا کویسچن جو ہے ایگزامینر پوچھتا ہے. فار ایگزامپل اگر اکنامکس کی بات کی جائے تو ہمیشہ وہ ایگزامینر کے 5 7 10 ٹاپکس ہیں, انہی میں سے سوال پوچھتا ہے مائکرو اور میکرو اکنامکس کے. اسی طرح وہ جو کویسچن ہوتے ہیں وہ آپ کے MCQs نہیں ہوتے, آپ کے ڈسکرپٹیو ہوتے ہیں. اس طرح اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے MCQs ہوتے ہیں, میتھ کو دیکھیں وہاں پہ بھی MCQs ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں MCQs ہوتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جب آپ سیمپل پیپر کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے یہ بھی جو مشکل ہے یا یہ بھی جو سمسیا ہے یہ بھی حل ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اشر امان کو اجازت دیجیے اور ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے پلیز, جس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً اس چینل پہ 85 سے 90% ٹریفک یعنی جو ویورز ہیں وہ چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں. تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی اور ہمارا تھوڑا سا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوتا ہے کہ یار دیکھو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کی ریچ میں ہے اور وہ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. تو اشر امان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.